بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و جسمی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 185 جس میں خداوند متعال ماہ مبارک سیام کا ذکر کر رہا ہے. پورے قرآن میں جتنے بھی مہینے ہیں اور جو عربی حساب سے ایک مرتبہ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ عربی حوالے سے جو 12 مہینے ہیں پورے قرآن میں فقط اس آیت میں ماہ رمضان کا نام ذکر ہوا ہے اور روایات کے اعتبار سے رمضان خداوند متعال کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. لہذا روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ کبھی بھی اکیلا رمضان نہیں کہنا چاہیے بلکہ ماہ مبارک رمضان کہنا چاہیے، کیونکہ اگر اکیلا آپ رمضان کہیں گے تو وہ خداوند متعال کا نام ہے اور روایت کہتی ہے کہ خداوند متعال نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، کیونکہ وہ جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ ہر مکان میں ہے، ہر زمان میں ہے. لہذا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ رمضان آیا یا رمضان گیا. لہذا کہنا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان آیا اور ماہ مبارک رمضان ودا ہو گیا اور چلا گیا. یہ پہلی بات. اس ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی. پہلی کتاب جو خداوند متعال کا معجزہ اور آج تک ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے قرآن کریم، وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوا، جیسا کہ اس آیت میں خداوند متعال نے تذکرہ کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کے نزول کے بارے میں خود قرآن کے اندر 2 تعبیرات ملتی ہیں. ایک مرتبہ کہا جاتا ہے قرآن انزال ہوا اور بعض جگہ تعبیر ملتی ہے کہ قرآن کی تنزیل ہوئی. ان دونوں تعبیروں میں فرق ہے. جب شب قدر کا مسئلہ آتا ہے یا اس آیت کے اندر خداوند متعال بیان کرتا ہے تو لفظ انزال کے اوپر تاکید کی جاتی ہے. بعض جگہ آیات کے سلسلے میں لفظ تنزیل کی تاکید کی جاتی ہے. فرق دونوں کا یہ ہے کہ جب لفظ انزال کہیں پر قرآن میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن ایک ہی مرحلے میں قلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جس کو کہا جاتا ہے نزول دفعی، یعنی ایک ہی مرتبہ میں پورے قرآن کی حقیقت آپ کے قلب مبارک کے اوپر نازل ہو گئی. لیکن جب لفظ تنزیل استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، قرآن حصوں میں آیات با آیات یا سورہ بسورہ جیسا موقع ہوا اس کے اعتبار سے حضرت کے اوپر نازل ہوا. نزول ہی کے سلسلے میں ایک مطلب اور بھی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ دیکھیں نزول 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک نزول ہے جس کو کہا جاتا ہے نزول دفعی اور نزول تجافی، جس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے. جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو جو بادلوں کا پانی ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے
لیکن بارش کے بعد وہ پانی جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے اب بادلوں کے اندر باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ حقیقت وہاں پر ختم ہو چکی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نزول تجافی، یعنی جب ایک چیز اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہو رہی ہے تو اب وہ حقیقت اوپر باقی نہیں بچتی ہے، بلکہ وہ تمام حقیقت نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ لیکن ہر نزول اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ نزول کی ایک دوسری قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے نزول تجلی۔ نزول تجلی اس کو کہتے ہیں جیسے آپ کے ذہن میں کوئی مطلب ہے، کوئی بات ہے، آپ کسی مخاطب سے اپنے سامنے والے سے اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہی بات جو آپ کے ذہن میں موجود ہے آپ اس کو اپنے مخاطب سے بیان کرتے ہیں، تو کیا وہ بات آپ کے ذہن سے چلی جاتی ہے یا وہ ایسے ہی آپ کے ذہن میں باقی رہتی ہے؟ وہ بات ہمارے ذہن میں باقی رہتی ہے، ہم اس کی حقیقت کو آ کے سامنے والے کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو چیز نازل ہو رہی ہے اس کی حقیقت اوپر والے مرتبے میں جیسے پہلے موجود تھی ویسے ہی ابھی بھی موجود ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ بارش کے پانی کی طرح نہیں ہے کہ اگر بادلوں سے پانی برس گیا تو اب پانی اوپر ختم ہو چکا ہے اور وہ پورا نیچے آ گیا۔ یہ نزول تجافی نہیں ہے، یہ نزول تجلی کہلاتا ہے۔ قرآن کا نزول نزول تجلی ہے، یعنی جب قرآن لوح محفوظ سے قلب نبی کے اوپر نازل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی حقیقت لوح محفوظ میں ختم ہو چکی ہے اور تمام حقیقت یہاں پر موجود ہے، بلکہ سورہ مبارکہ زخرف کی آیت نمبر 3 میں خداوند متعال کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ لَدَى اللَّهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ کہ یہ جو قرآن تم دیکھ رہے ہو اس کی حقیقت خداوند متعال کے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے، لیکن تم اس حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اگر ہم قرآن کی حقیقت جو لوح محفوظ میں موجود ہے اس کو اسی طرح سے باقی رکھتے تو تم کبھی بھی قرآن کی حقیقت کو نہیں چھو سکتے تھے۔ لہذا ہم نے تمہاری آسانی کے لیے قرآن کو عربی مبین میں نازل کیا، ایک ایسی زبان میں نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کی آیات کے بارے میں غور اور فکر کر سکو، تاکہ تم سمجھ سکو کہ خداوند متعال تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کی آیات کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگا دیے گئے ہیں؟ تو جس طرح سے ہماری ذمہ داری ماہ مبارک رمضان میں یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات کی تلاوت کریں، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کی آیات میں تدبر کریں، قرآن کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان القرآن صامت فاستنطقوہ، کہ قرآن ایک چپ کتاب کا نام ہے، تمہیں اسے بولنے کے اوپر مجبور کرنا پڑے گا۔ یعنی جب تمہارا رابطہ قرآن سے ہوگا اور تم قرآن کے اندر تدبر کرو گے تب قرآن تمہارے ساتھ گفتگو کرے گا۔ قرآن ہر ایک کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن پہلے اپنے مخاطب کو دیکھتا ہے کہ اس کا مخاطب ہے کیسا۔ قرآن کے اندر تدبر کرنے کے لیے اور اس کی آیات کو سمجھنے کے لیے ایک چیز جو سب سے زیادہ شرط ہے وہ ہے انسان کی طہارت۔ یہ سورہ مبارک واقعہ میں ایک حکم قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن کی بعض جلدوں کے اوپر بھی یہ آیات لکھی رہتی ہے اور آپ نے بارہا اس آیت کا مطالعہ کیا ہوگا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس کو فقط وضو کی صورت میں آپ چھو سکتے ہیں۔ تمام مراجع کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر قرآن کریم آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے اس کو کھولا، آپ اس کے الفاظ کو مس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر اپنا ہاتھ لگانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو باوضو ہونا چاہیے یا غسل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بغیر طہارت کے جو قرآن کے ظاہری الفاظ ہیں آپ اس کو نہیں چھو سکتے۔
چاہے اس لفظ کے اندر لفظ فرعون آیا ہو، چاہے اس کے اندر لفظ شیطان آیا ہو، جو بھی لفظ آیا ہو، اگر وہ لفظ قرآن کی آیات کا ایک حصہ بن گیا ہے تو بغیر ظاہری طہارت کے، بغیر وضو کے آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی آیت سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کہ ائمہ نے فرمایا کہ للقرآن ظاہر و باطن، قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ولبطنہ بطن، اور قرآن کے بطن کے اندر بھی ایک بطن ہے، الی سبعۃ ابطن، یہاں تک کہ 7 بطن قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن کا جو ظاہر ہے اس کو صرف چھونے کے لیے ظاہری طہارت شرط ہے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کے باطن تک پہنچنے کے لیے بھی باطنی طہارت شرط ہے۔ جب تک انسان باطنی حوالے سے پاک نہیں ہو جاتا تب تک کہ وہ قرآن کے باطن کو نہیں چھو سکتا۔ لہذا ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے، کثرت تلاوت معیار نہیں ہے کہ ہم آگے رمضان کے بعد ایک دوسرے سے یہ کہیں کہ جناب ہم نے 1 قرآن ختم کر دیا، کوئی دوسرا آگے کہے میں نے 2 قرآن ختم کر دیے، کوئی آگے کہے ہم نے 3 قرآن ختم کر دیے۔ یہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ اس وقت اچھا ہے کہ جب ہم قرآن کی آیات کو تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ مثال کے طور پر ابھی یہیں اسی مقام کے اوپر ایک فارس زبان یا چائنیز زبان کا جاننے والا آ کے کھڑا ہو جائے اور چینی زبان میں آپ سے گفتگو شروع کر دے، اور تبا دبائی صاحب کوئی مترجم کا بھی انتظام نہ کرے، تو یہ بتائیے آپ کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ آپ اس کی بات کو سنیں گے یا اپنے سر کو کھجائیں گے؟ جب وہ زبان آپ کو آتی ہی نہیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سامنے والا کہہ کیا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے شرما حضوری میں آپ اس کی طرف دیکھتے رہیں، لیکن آپ کی عقل اور آپ کا ذہن بار بار آپ سے یہی کہے گا بھیا کب ان کی بات ختم ہوگی، ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کے سلسلے میں بھی یہی ہوتا ہے، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کیونکہ اس کی آیات کو نہیں سمجھتے لہذا بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم قرآن کے اوراق کو گننا شروع کر دیتے ہیں کہ کب یہ پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن زندہ نہیں ہے، قرآن زندہ ہے، ہم نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت نہیں دیا ہے، کیونکہ قرآن زندہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، قرآن پاک لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ تو پہلے ہمیں زندہ ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا، ہمیں پاک ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا، تب قرآن آپ سے آ کے گفتگو کرے گا۔ تو یہ ماہ قرآن ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، لہذا تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کم سے کم ہم قرآن کی آیات کا ترجمہ بھی سیکھیں، ہمیں پتہ چلے کہ قرآن میں کن باتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اگر اس کے بعد ممکن ہو، میسر ہو ہمارے لیے، تو پھر قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کریں، قرآن کی آیات کے اندر تدبر کریں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ علماء شیعہ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور جن کے بہت ہی عظیم کارنامے ہیں، جن کی ایک کتاب بہار الانوار 110 جلد ہے، ایک کتاب پوری ایک لائبریری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جے مرتبہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، ہر مرتبہ آیت سے مجھے ایک نیا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مہینے میں، نہ رمضان میں، عام مہینوں میں 2 یا 3 بار قرآن کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو انہی نے دن میں قرآن کو 5 مرتبہ تلاوت کرنے کا اپنا شیڈول بنا رکھا تھا، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، تو لہٰذا کم سے کم ہمیں دن میں 5 مرتبہ ہی قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اب ضروری نہیں ہر مرتبہ آپ 1 پارہ پڑھیں، بلکہ 1 صفحہ، آدھا صفحہ، جتنا بھی ممکن ہو، تاکہ ہمارا رابطہ بار بار قرآن سے رہے۔ دیکھیں خداوند متعال اگر چاہتا تو یہ کر سکتا تھا کہ بھائی پورے 24 گھنٹے میں تم 17 رکعت نماز پڑھ لو، لیکن خداوند متعال نے اس کو کیا کیا، 24 گھنٹے کے اوپر تقسیم کیا کہ صبح بھی تمہیں پڑھنا ہے، دوپہر میں بھی پڑھنا ہے، رات میں بھی پڑھنا ہے۔ اس لیے تقسیم کیا تاکہ انسان کا رابطہ 24 گھنٹے میں خداوند متعال سے باقی رہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں
کہ جب ہم اپنی بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو دن میں 5 مرتبہ خدا سے ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، تو اسی طرح سے اگر ہم چاہ رہے خدا ہم سے آ کے کلام کرے تو ہمارا رابطہ بھی خدا سے اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو ماہ مبارک میں پیش آتا ہے وہ ہے روزے کا۔ روزے کے سلسلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کو علماء اسلام نے روایات کے سائے میں آ کے 3 قسم کے اوپر آ کے تقسیم کیا ہے۔ ایک روزہ ہے جس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہری روزہ اور عام لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کے روزے کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ جو رسالے میں 9 چیزیں بیان کر دی گئی ہیں آپ اس سے آ کے پرہیز کریں۔ ہر وہ انسان جو ماہ مبارک رمضان میں اذان صبح سے اذان مغرب تک قربتاً الی اللہ خدا کی مرضی کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے ان 9 چیزوں سے آ کے پرہیز کرتا ہے وہ روزے دار کہلاتا ہے۔ یہ روزہ عام روزہ ہے اور ظاہری روزہ ہے۔ اس کے بعد روزے کا ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضور کے زمانے میں کسی خاتون نے اپنی کنیز کو برے الفاظ سے آ کے اس کو پکارا، ہمارے اور آپ کے زبان میں جیسے کہا جاتا ہے کہ گالی دی، اور وہ خاتون روزے سے تھی۔ جب اس نے یہ کام کیا تو حضرت نے کھانا منگوایا، اور کھانا منگوانے کے بعد اس خاتون کے سامنے پیش کیا تھا کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت نے کہا اگر تم روزے سے تھی تو یہ جو برے الفاظ تمہاری زبان سے ہوئے اس نے تمہارے روزے کو توڑ دیا ہے۔ تو روزے کا جو ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جس کو خاص روزہ کہا جاتا ہے وہ انسان کے پورے جسم کا روزہ ہے۔ ہمیں ماہ مبارک میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ معصوم سے روایت آئی ہے کہ انسان کو روزے میں اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کی زبان، اس کے بال اور اس کی کھال کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ بال کے روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں بال نہیں کٹوانا چاہیے یا ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا کہ بھائی رمضان میں جو ہے ہم بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں، ناخن کٹوا سکتے ہیں یا نہیں، تیل لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے 2 4 والی بات ہے، ہم اپنی طرف سے شریعت کیوں بناتے ہیں؟ رسالے میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ بھائی رمضان میں آپ کو ان 9 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر آپ نے ان 9 چیزوں سے پرہیز کیا ہے تو آپ کا روزہ ہے۔ تو دوسرا مرحلہ روزے کا یہ ہے کہ انسان ان 9 چیزوں کے علاوہ اپنے پورے جسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی رعایت کرے۔ آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، زبان کو گناہوں سے بچائے، کان کو گناہوں سے بچائے، پیر کو گناہوں سے بچائے، ہاتھ کو گناہوں سے بچائے، تب وہ روزے کے دوسرے مرحلے تک پہنچتا ہے۔ لیکن روزے کے مراحل یہیں پر ختم نہیں ہوتے، بلکہ روزے کا ایک تیسرا بھی مرحلہ ہے جس کو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر انسان روزے کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے خیال کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ خیال کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ خیال کا روزہ یہ ہے، دیکھیے انسان کے اندر خداوند متعال نے ایک طاقت دی ہے کہ جس طاقت کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ وہ آ کے تصویر بناتی رہتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے قوہ خیال یا قوہ متخیلہ۔ یہ انسان کے اندر دائماً سوتے میں بھی یہ کام کرتا ہے۔ سوتے ٹائم جو آپ خواب دیکھتے ہیں وہ کس قدرت کا کام ہے؟ یہ قوہ متخیلہ کا کام ہے کہ سوتے میں بھی وہ آپ کی روح کے اندر، آپ کی نفس کے اندر تصویر بناتا رہتا ہے۔ روزے کا جو آخری مرحلہ ہے، جو روزے کی پوری حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خیال کی آ کے تربیت کرے، اور اس طرح سے اس کی تربیت کرے کہ غلط چیز کا خیال بھی انسان کے ذہن میں نہ آئے۔ اس سے بھی اس کا روزہ ہونا چاہیے۔ اگر غلط چیز کا خیال بھی نہیں آئے گا تب یہاں پر انسان غلط کام کرنے سے خود بخود رک جائے گا، کیونکہ غلط کام کرنے سے پہلے انسان اس کو آ کے تصور کرتا ہے، سوچتا ہے۔ تو اگر پہلے ہی مرحلے میں یوسوس فی صدور الناس، جب شیطان آ کے وسوسہ کر رہا ہے اور اس برے کام کو خوبصورت بنا کے انسان کے سامنے پیش کر رہا ہے، یہیں پر آ کے انسان اس کو روک لے تو بعد والا مرحلہ پیش ہی نہیں آتا ہے۔
تو روزے کے یہ 3 مراتب ہیں۔ اب انسان کو اپنی زندگی میں کوشش کرنا چاہیے کہ کوشش کرے کہ پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں اور یہاں تک کہ تیسرے مرحلے کے اندر وہ آ کے قدم رکھے۔ یہ ہفتہ جو ہمارے سامنے ہے، جو آج جمعہ ہے اور اگلے جمعے تک کے 4 اہم مناسبتیں اس ہفتے میں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی مناسبت کل ہے کہ جو 10 ماہ مبارک رمضان ہے، 10 ماہ مبارک رمضان کو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے۔ بہرحال وقت کو نظر میں رکھتے ہوئے فقط ایک روایت جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جناب جبریل خداوند متعال کی طرف سے نبی کے پاس آتے ہیں اور کچھ باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ باتوں کو بیان کرنے کے بعد رسول خدا جناب جبریل سے سوال کرتے ہیں کہ اے جبریل، اگر کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ یعنی رسول خدا جبریل سے سوال کر رہے ہیں کہ اے جبریل، اگر کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ تو اب بتائیے، ملک جب اشرف مخلوقات اس سے آگے سوال کرے کہ جو تمہاری خواہش ہے بتاؤ، تو جو سب سے بڑی خواہش ہوگی اسی کو بیان کرے گا، کیونکہ ہماری طرح تو اس کا علم ناقص ہے نہیں بھائی، وہ فرشتہ ہے، وہ بھی کون سا فرشتہ؟ اشرف الملائکہ ہیں، جناب جبریل ہیں۔ تو جب رسول خدا ان سے اس بات کا سوال کرتے ہیں تو دیکھیں جناب جبریل کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح سے خداوند متعال حضرت ختیجہ کو اپنا سلام بھیجتا ہے، آپ میرا سلام بھی جناب ختیجہ کی خدمت میں پیش کر دیجئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی کتنی عظمت ہے کہ جب ملائکہ اپنی خواہش کو آگے بیان کرتے ہیں تو یہ خواہش بیان کرتے ہیں۔ دوسری مناسبت اس ہفتے میں جو ہے وہ 13 ماہ مبارک رمضان کو ہے، جو نزول انجیل کا دن ہے۔ اس دن خداوند متعال نے انجیل کو نازل کیا۔ ایک اور مناسبت ہے جو تقریباً 13 ماہ مبارک رمضان یا 14 کو ہے، وہ ہے سن 66 ہجری میں جناب مختار کی شہادت، کہ وہ بھی اسی ماہ مبارک رمضان میں ہوئی ہے۔ اور آخری مناسبت جو اس ہفتے کی آپ کے سامنے، وہ امام حسن علیہ السلام آپ کی ولادت بابرکت ہے، کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو مناسبتیں آ رہی ہیں اس کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو آ کے اس کے شیڈیول کو بنائیں۔ اگر ایام غم ہیں تو مجلس اور ماتم کا جو ہے انتظام کیا جائے، اور اگر ایام خوشی ہیں، ایام ولادت ہیں، تو جشن و سرور کا انتظام کیا جائے، کیونکہ روایات میں آیا ہے شیعتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش رہتے ہیں اور ہمارے غم میں آ کے وہ غم مناتے ہیں۔ چند منٹ باقی ہیں، اس میں روزے سے مرتبط چند مسئلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پہلا مسئلہ روزے کی نیت کو لے کے ہے۔ دیکھیں 3 طرح کا روزہ ہے جس میں ہر ایک کی نیت اس روزے کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ روزے کی پہلی قسم ہے روزے معینہ، یعنی وہ روزہ کہ جس کا دن اور تاریخ روشن معین ہے، جیسے ماہ مبارک رمضان کا روزہ، یا مثال کے طور پر آپ نے کسی دن کے لیے نذر کی ہے، آپ نے نذر کیا میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو اس دن کا روزہ آپ کے لیے روزے معینہ ہو جائے گا۔ روزے معینہ کا وقت نماز مغرب سے لے کر اذان صبح تک ہوتا ہے۔ اس ٹائم کے بیچ میں آپ کو روزے معینہ کی نیت کرنا ہے۔ اب اگر پہلی ماہ مبارک رمضان، یعنی کل پہلی ماہ مبارک رمضان ہے اور آج شب پہلی ہے، اور ہم مغرب سے پہلے ماہ رمضان کی نیت نہیں کر پائے، دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ انسان روز روز رمضان کے روزے کی نیت کرے، بلکہ ابتدائے ماہ مبارک میں پورے مہینے کی وہ نیت کر لے کافی ہے۔ گرچہ احتیاط یہی ہے کہ روز اپنی نیت کو کیا کرے، تجدید کرے، روز کی نیت روز کر لے، لیکن اگر اس نے ماہ مبارک کے صیام کے شروع میں ایک بار آ کے پورے مہینے کی نیت کر لی تو وہ پورے مہینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان بھول گیا، یعنی پہلے ماہ مبارک رمضان تھی اس کو یاد نہیں رہا، اور نماز صبح کے بعد اس کو یاد آیا کہ آج تو رمضان کی پہلی ہے، نیت کیسے کی جائے، تو یہاں پہ مراجع کے مسئلے کے اندر ایک فرق ہے۔ آغا وحید کا مسئلہ یہاں پر یہ ہے، کیونکہ آغا سستانی کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھول گیا تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا ہے، بعد میں روزے کو قضا بھی کرنا ہے۔ کیوں قضا کرنا ہے؟ کیونکہ جو نیت کا ٹائم تھا اس ٹائم پر اس نے روزے کی نیت نہیں کی، جب تک نیت نہیں کی روزہ کیسے ہوگا۔ روزے کی دوسری قسم ہے روزے غیر معینہ۔ غیر معینہ یعنی روزہ تو ہمارے اوپر واجب ہے لیکن اس کا ٹائم کوئی معین نہیں ہے۔
مثال کے طور پر کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہے، روزہ قضا ہو گیا ہے، تو اب اس کو بہرحال جو 11 مہینے بچتے ہیں اس میں اس کو روزہ رکھنا ہے، لیکن اس کا کوئی ٹائم تو معین نہیں ہے، جب آپ کے پاس فرصت ہو، جب آپ سمجھیں، مثلا گرمیاں ہیں آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، آپ جاڑے میں دن چھوٹا ہے آپ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ روزے غیر معینہ ہیں۔ اس کی نیت کا ٹائم زوال تک کے ہے، یعنی جیسے ابھی اذان ہوگی جو اول ٹائم ہے تب تک کے ہے۔ تیسری قسم ہے روزے کی روزے مستحبی۔ روزے مستحبی کی نیت کا ٹائم اذان مغرب سے تھوڑا پہلے ہے، یعنی اذان مغرب سے چند سیکنڈ پہلے۔ اگر پورے دن میں آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو روزے کو آ کے باطل کر دے، آپ فوراً نیت کر لیجئے روزے کی، آپ کو پورے دن کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ روزے میں انجیکشن لگوانا، روزے میں آ کے جو ہے وہ گلوکوز چڑھوانا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دو فتوے میں فقط بیان کروں گا، ایک آغا سیستانی کا اور ایک آغا خامنئی کا۔ آغا سیستانی کے حوالے سے کسی بھی طرح کا انجیکشن اور کسی بھی طرح کا گلوکوز روزے کو باطل نہیں کرتا ہے، چاہے وہ انجیکشن طاقت کا ہو چاہے کھانے کا ہو، چاہے وہ گلوکوز طاقت کے لیے کوئی چڑھوائے چاہے کھانے کے لیے چڑھوائے۔ تو آغا سیستانی کے نزدیک یہ توضیح المسائل کے جو توضیح المسائل مراجع، وہاں پہ مسئلہ نمبر 1537 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنئی کے اعتبار سے اگر یہ انجیکشن اور گلوکوز انسان کے لیے دوا کا کام کر رہا ہے، یا مثلا انجیکشن سن کرنے کے لیے ہے، تو یہاں پر یہ روزے کو باطل نہیں کرے گا، لیکن اگر یہ انجیکشن طاقت کا کام کر رہا ہے یا کھانے کا کام کر رہا ہے تو یہ روزے کو باطل کر دے گا۔ مبطلات روزہ میں سے ایک چیز کے اوپر جو دھیان نہیں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے، 9 چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، وہ آپ رسالے میں جا کے دیکھ لیجئے گا، لیکن ایک چیز کی طرف توجہ دلانا ہے، وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھیے محمد، اور رسول خدا، انبیاء اعظام جو انبیاء ہیں ہمارے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ان سے کسی جھوٹی بات کو نقل کر رہا ہے، یعنی انہی نے اس بات کو نہیں کہا ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا مولا کائنات نے یہ کہا ہے، جبکہ مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہے، اگر وہ ان لوگوں کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، خدا کے اوپر، معصومین کے اوپر اور انبیاء کے اوپر، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ چیز روزے کو باطل کر دیتی ہے، لہذا بہت خیال کیا کریے کہ روزے میں جو ہم کسی روایت کو کسی سے بتا رہے ہیں اس میں غور کریں کہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تو اس کو بیان کرنے سے پرہیز کیجیے۔ آخری بات جو روزے کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر انسان کوئی ماہ مبارک رمضان میں سفر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے، وہ سفر کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اگر رات میں آپ نے نیت کی کہ مجھے صبح سفر کے اوپر جانا ہے، تو اب یہاں پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں سفر پہ جانا ہے تو ہم صبح جو ہے وہ کھانا کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ماہ رمضان میں آپ نے آ کے یہ نیت کی کہ مجھے صبح جو ہے وہ شہر لکھنؤ کو چھوڑنا ہے، سفر پہ جانا ہے، تو یہاں پہ آپ کو 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب تک آپ شہر سے باہر نہیں نکلے ہیں آپ کچھ نہیں کھا سکتے۔ اچھا، شہر سے فوراً باہر جانے کے بعد آپ کچھ کھا سکتے نہیں، بلکہ جو شہر کا بارڈر ہے، جس کو شہر کی حد کہا جاتا ہے، اس کے بعد سے آپ کو حد ترخص تک جانا پڑے گا۔ حد ترخص کسے کہتے ہیں؟ حد ترخص یہ ہے کہ اگر شہر کی جو 4 دیواری ہے، مثال کے طور پر اگر شہر میں جیسے پرانے زمانے میں دیوار ہوتی، اگر ہم فرض یہ کریں کہ لکھنؤ کے بارڈر کے اوپر بھی ایک دیوار بنائی جاتی، تو اگر آپ اتنے فاصلے پر ہیں کہ اب یہاں سے وہ دیوار نہیں دکھائی دے گی، 200 میٹر 300 میٹر آپ چلے گئے، اب آپ کو پتا ہے کہ اگر شہر کی دیوار ہوتی تو اب مجھے یہاں سے نظر نہ آتی۔ اس کو کہا جاتا ہے حد ترخص۔ جب آپ اس حد ترخص کو کراس کر لیں گے تب آپ کچھ کھا سکتے ہیں، اگر اس سے پہلے آپ کچھ کھا رہے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا اور کفارہ آپ کے اوپر آ جائے گا۔ لہٰذا اگر ہمیں سفر کرنا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم جب سفر پر جا رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم زوال سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ اگر ہمیں پتا کہ اذان زور نہیں، البتہ زوال کا ٹائم، کیونکہ بعض اوقات مسجدوں میں نماز بعد میں ہوتی ہے، زوال کا ٹائم پہلے آ جاتا ہے۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم زوال سے پہلے واپس شہر لکھنؤ پلٹ آئیں گے تو آپ کو روزہ رکھنا واجب ہے رمضان کے اندر۔ یا آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہم شہر لکھنؤ سے چلیں گے،
اپنے وطن زوال سے پہلے پہنچ جائیں گے تب بھی آپ کچھ نہیں کھا سکتے ہیں، یا آپ ایسی جگہ پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں آپ کو 10 دن ٹھہرنا ہے تب بھی آپ کچھ نہیں کھا سکتے۔ تو اگر زوال سے پہلے آپ واپس آ رہے ہیں یا اپنے شہر میں جا رہے ہیں یا 10 دن کا قیام کر رہے ہیں تب بھی آپ کو روزہ پورا رکھنا ہے۔ تو یہ چند احکام تھے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔